سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا كريم الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے آمین. اور اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی اس محفل کی برکت کو سمانا مال فرمائے آمین. واقعی سعادت اور خوشی کا موقع ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت یہ خوشیاں ہر ماں باپ کو مبارک فرمائے آمین. اور ہر ماں باپ کو عطا فرمائے آمین. اور ہر ماں باپ کی اولاد کو اللہ رب العزت یہ خوشیاں نصیب فرمائے آمین. علی جناب احمد جان صاحب سیفی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن کے صاحبزادے محمد عظیم شاہدی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن کا عقد مسنون انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہوگا. اللہ رب العزت اپنے فضل کرم خاص سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس عقد کو اور اس رشتے کو اللہ رب العزت مضبوط سے مضبوط تر فرمائے آمین. اور اللہ رب العزت دونوں خاندانوں کے لیے اس کو مبارک فرمائے آمین. بالخصوص ان کے والد ماجد، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے تمام اہل خانہ سب کے لیے اللہ رب العزت اس شادی کو مبارک فرمائے آمین. اور شادی کی تمام تقریبات اور تمام محفلیں جو بھی ہونے والی ہیں اللہ رب العزت اس میں سرخروئی سربلندی عطا فرمائے آمین. اور اللہ رب العزت ہمیشہ عز و وقار میں سربلندی اور بلندی عطا فرمائے آمین. اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے آمین. اور اس گلشن کو سرسبز و شاداب رکھے اللہ رب العزت. اس میں پھول کھلتے رہیں، کلیاں کھلتی رہیں اور مہکتے رہیں اور خوشبوئیں آتی رہیں اللہ رب العزت. اسے باد سموم سے معمول محفوظ فرمائے آمین. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے. پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ الروم ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ازواج بنائے. تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازواج بنائی. کیوں بنائی؟ ازواج یعنی بیویاں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازواج بنائی یعنی بیویاں بنائی. کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. بچے بولے گا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بولے گا نہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان ازواج کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس سکون پاؤ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سکون سے مراد دلی سکون ہے. یہاں سکون سے مراد دلی سکون ہے. کسی کے پاس بیٹھ کر کے آپ کو جسمانی سکون ملتا ہے اور کسی کے پاس آپ کو دلی سکون ملتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے جس سکون کی بات ارشاد فرمائی ہے اس سے دلی سکون مراد ہے، کیونکہ اصلی سکون وہی ہے. اصلی سکون وہی ہے، کیونکہ جب دیکھیں دل اچھا تو سب اچھا. دل کو سکون ہے تو ہر جگہ سکون ہے، اور اگر دل کو سکون نہیں ہے تو پھر ہر سکون جو ہے وہ بیکار ہے. کیونکہ دل کو آپ کے سکون حاصل ہوگا، دل کو آپ کے اطمینان حاصل ہوگا، تبھی آپ کو بہتر محسوس ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ازدواجی زندگی، نکاح، شادی، یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ نے جو بیویاں بنائی ہیں ان میں تمہارے لیے اللہ نے دلی سکون رکھا ہے. اس
اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے درمیان یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان اللہ رب العزت نے مودت اور رحمت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ مودت اور رحمت رکھی ہے. تو یہاں ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ازدواجی زندگی جو مشتمل ہے اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو رب نے ارشاد فرمایا ہے وہ ایک تو سکون، دلی سکون، نمبر 2 رحمت اور مودت. یہ چیزیں بہت ہی حیثیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں ازدواجی زندگی میں. جس انسان کو اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون، دلی سکون اور مودت اور رحمت، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت جس کو بھی حاصل ہے، اس سے زیادہ پرسکون زندگی کسی کی نہیں ہے. آپ گھر سے باہر نکل جائیں بزنس کے لیے، آپ فیکٹری کے لیے، آپ آفس کے لیے، ملازمت کے لیے، کہیں اپنے کاروبار کے لیے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، لیکن جب آپ شام کو واپس گھر آتے ہیں تو جیسے ہی آپ گھر میں گھسنے کے بعد اپنے بیوی کو دیکھتے ہیں تو فوراً ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت جب کہ آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں دلی سکون حاصل ہو اور آپ کے اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ آئیں گے، بیگ کہیں پھینکیں گے، جوتے کتنی پھینکیں گے، کیپ کدھر ڈالیں گے، کچھ کریں گے، دروازہ زور سے پیٹیں گے، پانی آئے گا دل چاہے گا پیئیں گے، نہیں چاہے گا نہیں پیئیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو باہر سے ڈپریشن میں آ رہے ہیں یا باہر سے آپ ٹینشن لے کے آ رہے ہیں یا باہر سے آپ بہت زیادہ مصروف اور تھکاوٹ میں آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری تھکاوٹ تو فوراً گھر میں قدم رکھتے ہی دور ہونا چاہیے تھی. کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ آپ کے لیے دلی سکون بنایا ہے اللہ نے. جب اللہ کا یہ ارشاد ہے تو اللہ کا ارشاد سچا، اللہ کا فرمان سچا. اس کا مطلب کمی ہمارے اندر ہے، رب کا فرمان بالکل سچا کہ جیسے ہی آپ بیوی کے پاس پہنچے تو آپ کا دل کو سکون آ جانا چاہیے، آپ کے دل کو سکون آ جانا چاہیے. اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے. تو اگر ہم اسے پا لیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں پاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے بڑوں سے یا کسی سے مشورہ بھی اس میں کرنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے اس میں مشورہ کرنا چاہیے کہ آخر میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میں جاتا بھی ہوں، میں کماتا بھی ہوں، لیکن گھر میں دل نہیں لگتا، سکون نہیں ہوتا، آخر کیا وجہ ہے، کیا پریشانی. ممکن ہے کوئی نہ کوئی وجہ ایسی نکل کر کے آئے جو آپ کو پتہ چلے اور آپ اس کو حل کر دیں اور آپ کو دلی سکون میسر آ جائے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں قرآن کی چند آیتوں کا انتخاب فرمایا اور 1-2 حدیث پاک بھی ارشاد فرمائی. جن آیات کا اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا اس میں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، ایک سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 2 کی آیت ہے اور ایک سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. یہ 3 آیات ہیں. سورہ نساء کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو. کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب. کون رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ ایک جان سے بنایا، ایک جان سے پیدا کیا. اور پھر
وخلق منها الذي خلق من نفس واحدہ، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور بہت سے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بے ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دو جانوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، آج پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کیونکہ حضرت آدم حضرت حوا کے والد نہیں ہیں۔ حضرت آدم، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضرت آدم کو جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کیونکہ حضرت آدم حضرت حوا کے والد نہیں ہیں۔ ان کی ایک پسلی نکالی گئی اور اس پسلی سے انہیں پیدا کیا گیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، تم اگر اسے محبت سے سیدھا کرنا چاہو تو سیدھی ہو جائے گی، زبردستی کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی۔ پسلی کو دیکھ لیجئے، آپ پسلی کو اگر آہستہ آہستہ وقت دے کر کے اسے سیدھا کریں تو وہ آسانی سے سیدھا ہو جائے گی، لیکن آپ اسے فوراً موڑنا چاہیں، سیدھا کرنا چاہیں تو وہ چٹ دے سے ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہے۔ جب عورت پسلی سے پیدا ہے تو پسلی کا مقام ہے آپ کے دل کے نیچے، یہاں دل کے پاس۔ پسلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ دل کے پاس۔ تو عورت کا بھی مقام آپ کے دل کے پاس ہے۔ اگر آپ اسے اپنے سر پر بٹھانا گوارا نہیں کرتے تو آپ کو اس کو جوتوں میں بھی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اسے سر پر بھی مت چڑھائیے، آپ اسے پیروں میں بھی مت ڈالیے، آپ اسے اپنے دل کے پاس رکھیے، آپ اسے اپنے دل کے پاس رکھیے، جہاں سے اسے بنایا گیا، جہاں سے اسے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور عورت پیدا دیے، پھر ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ؟ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ پہلی بار کہا تھا کہ تم رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پھر بتایا کون اللہ، کون رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں دوبارہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، کون اللہ؟ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتوں کا لحاظ پاس خیال رکھو، رشتوں کا لحاظ و پاس اور خیال رکھو۔ بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم جس کے نام پر مانگتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے، ہم رشتوں کا لحاظ پاس نہیں رکھتے، تو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے پہلی جو اللہ کے رسول نے نکاح کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمائی۔ ایک دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ اس آیت کریمہ کو ایک اور آیت کریمہ میں بیان فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا ڈرو، جس قدر کوشش کر سکتے ہو کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو، اس قدر اپنی کوشش بھر آپ ڈرتے رہیے۔ کوشش میں کمی نہیں ہونا چاہیے، کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان ہی مرو، موت آئے تو اسلام پر آئے، موت آئے تو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا،
اور پختہ اور سچی بات کرو. آپ اس کو معمولی مت سمجھیے گا. نکاح کے موقع پر ان آیات کی تلاوت، اس میں جو پیغام، اس میں جو میسج ہے، اگر اسے لکھا جائے تو دفتر بھر جائیں، ضخیم مجلدات تیار ہو جائیں. بڑے بڑے والیوم آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لکھنے پر آ جائیں. سچی بات کرو، پختہ بات کرو. جو انسان اپنی زندگی میں سچی اور پختہ بات کرے گا اسے سب سے زیادہ اپنے زندگی میں دلی سکون میسر آئے گا. سچ بولو، پکی بات بولو، نہ کچی بات بولو، نہ جھوٹ بولو. کیونکہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی جھوٹ ہے. سچ کو کہیں آنچ نہیں ہے، جھوٹ کی کہیں گنجائش نہیں ہے. وقولوا قولا سدیدا. نتیجہ کیا ہوگا جب آپ سچی اور پختہ بات کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. اللہ تمہارے احوال کی اصلاح فرما دے گا. اللہ تمہارے حالات کی اصلاح فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. پھر ارشاد فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ. باتیں ساری سن لی. اب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہی بڑی کامیابی حاصل کرے گا. باتیں سب سن لی لیکن اب اطاعت کی باری ہے. آیت تینوں سن لی لیکن اب ہے اطاعت کی باری. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سچی بات کریں گے، پختہ بات کریں گے تو نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صحابی رسول انصاری صحابی مدینے کے جلیبیب، صحابی رسول کا نام ہے جلیبیب. جلیبیب صحابی رسول اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جلیبیب موجود تھے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کس پوزیشن میں حاضر ہوئے؟ کپڑے بالکل پرانے، پھٹے پرانے، حالت بالکل پراگندہ، بھوکے پیاسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کپڑے پھٹے پرانے، بھوکے پیاسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، کوئی اور یہ بات کہتا اور جلیبیب کی وہ حالت کہ کپڑے پھٹے ہوئے اور بھوکے اور پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور اس حالت میں کہا جائے کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جواب میں کہتا کہ کیا میرے ساتھ آپ ہنسی کر رہے ہیں؟ لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے جو میری حالت ہے مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو میرے پاس حسن و جمال کا پتہ، نہ میرے پاس مال کا پتہ، نہ مال ہے، نہ جاب و حشمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو نہ خاندان ایسا ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میری حالت مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ اس حالت کو دیکھ کر کے کون اپنی بیٹی دے دے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جلیبیب فلاں مکان پر جاؤ، انصاری صحابی کا مکان ہے، اور جا کر کے میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد کہنا کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کی میرے ساتھ شادی کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی میرے ساتھ شادی کر دو، اللہ کے رسول نے فرمایا. جلیبیب مسکراتے ہوئے پہنچ گئے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے
لڑکی کے والد نکل کے آئے. کون؟ یہ جلیبیب. بتاؤ کیا کام ہے؟ تشریف لائیے باہر تشریف لائے. جی بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کو سلام کہا ہے. کیا ٹھکانے تھے خوشی کے. اللہ کے رسول سلام بھیجے صحابی کے گھر, تو اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا. پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے سلام بھجوایا ہے, ہمارے گھر اللہ کے رسول نے سلام بھجوایا ہے. جلیبی بولے آگے بھی تو سن لو, آگے بھی سن لو. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو. والد دم بخود, پہلے والے پر کیسی خوشی تھی, دم بخود. کہا آپ یہی ٹھہریے ذرا میں مشورہ کروں. اہلیہ سے بیوی سے اپنی اندر تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ قاصد آیا ہے, اس نے اللہ کے رسول کا سلام عرض کیا ہے, پیش کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو. تو والدہ نے کہا نانا خدا کی قسم, اس کی یہ حالت کب ہے, نہ خاندان اس کے پاس, نہ دولت اس کے پاس, نہ شہرت اس کے پاس ہے کیا. میں اپنی بیٹی کو ہرگز نہیں دوں گی اس کے پاس, ہرگز میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گی. آپ جا کے منع کرتے ہیں صاحب. بیٹی پردے کے پیچھے سے والد اور والدہ کی گفتگو کو سن رہی تھی, اور اس نے اللہ کے رسول کا پیغام بھی سنا پورا کہ پیغام آیا کیا ہے اور آیا کس کے پاس سے. والد بڑھے بیوی کا یہ میسج, یہ پیغام دینے کے لیے قاصد کو کہ میری اہلیہ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اتنے میں بیٹی نے باپ کو آواز دے دیا کہ والد ادھر تو آئیے, آپ جا کہاں رہے ہیں. وہ واپس آئے, پہلے میری بات تو سن لیجیے. والد کو بھی بلایا, والدہ کو بھی بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا, کیا تم اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال رہے ہو. آپ لوگ اللہ کے رسول کے حکم میں ٹالا مٹولی سے کام لے رہے. آپ کو پتا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. بھلا اللہ کے رسول کے حکم فرمانے کے بعد, ارشاد فرمانے کے بعد اب کسی مشورے کی ضرورت رہ جاتی ہے. خدا کی قسم میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کے رسول مجھے ضائع فرما دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول مجھے ضائع فرما دیں. اس میں یقیناً میرے لیے یہ مفید ہے رشتہ, یہ بہتر ہے میرے لیے یہ رشتہ, کیونکہ اللہ کے رسول نے پیش فرمایا مجھے دل سے قبول ہے. آپ منع نہیں کر سکتے, آپ منع نہ کریں. آپ ابھی اسی وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کے کہنے کہ ہمیں منظور ہے. باپ نے کہا کہ بیٹی تم نے بالکل صحیح بات کہی, ہمارے دل میں نہیں آئی تھی, یقیناً اللہ کے رسول کا حکم ہے, میں ابھی جاتا ہوں. جا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جلیبی آپ کا پیغام لے کر کے آئے تھے. یا رسول اللہ آپ کا پیغام ہے منظور ہے. اللہ کے رسول مسکرائے. اس کے بعد جلیب کی اور جلیبی اور ان کی بیٹی کی شادی کرا دی گئی. دونوں کی شادی ہو گئی. دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ ان کا شامیانہ تھا. روزہ رکھ کر کے زندگی گزاری. کھانے کے لیے نہیں تھا, پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, بہت حالت عجیب تھی, مگر قبول کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو پھر پورے مدینے میں اتنا خرچیلا گھر کسی کا نہیں تھا جتنا ان کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ دن کے بعد اتنا خرچیلا, اتنی خرچیلی فیملی کسی کی نہیں تھی جو جلیب ملتی تھی. پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنگ میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے شہید ہو گئے. ایک جنگ میں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ, شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا هل تفقدون من احد, کیا تم کسی کو مس کر رہے ہو یہاں پر, کوئی غیر موجود ہے یہاں پر, ایسا لگتا ہے تمہیں کوئی موجود نہیں ہے. سب کو دیکھ لیا کون کون ہمارے لوگ کون کون شہید ہوئے ہیں, کون کون ہیں. کہ اللہ کے رسول سب کو دیکھ لیا کہ نہیں, تلاش کرو مل جائے گا تمہیں, کوئی نہ کوئی دیکھو کہیں نہ کہیں تو نہیں.
پھر تلاش کیا، اگر گیا اللہ کے رسول نہیں یہاں تو کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو، جا کر کے تلاش کیا تو جلیبیب 7 کافروں کے بیچ میں شہید ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 کو لے کر کے وہ گئے تھے دنیا سے، اکیلے نہیں گئے، 7 کو لے کر کے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کی مدد کے اپنی گود میں ان کو اٹھایا، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے اٹھایا۔ تو جلیبی سے زیادہ غریب فقیر اس وقت کوئی نہیں تھا، مگر جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد اتنا خرچیلا اور امیر گھر بھی کوئی نہیں تھا، اور جب موت ہوئی تو اس وقت بھی تعمیر کوئی نہیں تھا جسے رسول اللہ اپنی گود میں اٹھایا۔ تو اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں اس ازدواجی زندگی میں، جو سکون رکھا ہے اللہ نے، جو مودت اور رحمت رکھی ہے اللہ نے، اور جو برکتیں رکھی ہیں اللہ نے اس نکاح میں، اس عقد میں، اس ازدواجی زندگی میں، اگر واقعی آپ اسلامی طور پر زندگی گزاریں تو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا گھر پھلتا پھولتا نظر آئے گا۔ کیا تھا جلیبیب کے پاس؟ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ جلیبیب اچھا چلو جاؤ تم جا کر کے پہلے کاروبار کرو، کچھ کماؤ، کچھ کسی قابل بنو، نام و نفقہ بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلیبیب تم شادی کر دو، تم شادی کر دو، تم شادی کر دو۔ شادی کر لی، ان سے زیادہ خرچی کر ہوئی، کہاں سے آ گیا؟ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اس شادی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم اس قابل نہیں ہوگے تو اللہ تمہیں اس قابل کر دے گا۔ کسی شادی شدہ جوڑے کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے گھر میں کسی وقت چولہا نہ جلے۔ ہاں، جو تنہا رہتا ہوگا وہ ضرور کسی نہ کسی وقت بھوکا سو جاتا ہوگا، لیکن جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو آپ نے بھوکے سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ یہ برکتیں ہیں اس نکاح کی، اور یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ نے اس نکاح میں رکھی ہیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، 5-10 منٹ لے سکتا ہوں، 5-10 منٹ لے سکتا ہوں، ویسے تو بہت ٹائم ہو گیا۔ قرآن کریم میں نکاح کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے احسان کا۔ احسان عربی میں یہ احسان حسن سے بنا ہے، حسن کہتے ہیں قلعے کو، حسن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو، اور احسان کہتے ہیں قلعہ بندی کو۔ احسان کہتے ہیں قلعہ بنانا، قلعہ تعمیر کرنا، قلعہ بندی کرنا۔ قلعہ بندی کیوں کی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے۔ قلعہ بندی کیوں کی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے۔ جتنے بھی دنیا میں آج تک قلعے بنے ہیں سب اسی لیے بنے ہیں تاکہ اس کے اندر حفاظت کا سامان کیا جائے۔ شوہر کو، شادی شدہ مرد کو محسن کہا جاتا ہے، اور عورت کو محسنہ، عورت کو محسنہ۔ شادی شدہ آدمی اس قلعے کو تعمیر کرتا ہے جو اخلاق اور پاکیزگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اخلاق اور پاکیزگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کے لیے کیا فرمایا؟ واللتی احسنت فرجها، احسن یحسن احسان، واللتی احسنت فرجها، جس نے اپنی پاکی کی حفاظت کی، جس نے اپنی پاکی کی حفاظت کی۔ تو نکاح جو ہے وہ پاکی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نکاح جو ہے وہ پاکی کی حفاظت اور پاکیزگی اخلاق کا ذریعہ ہے، پاکیزگی نسل و نسب کا ذریعہ ہے۔ نکاح جو ہے وہ نکاح کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو مرد وہ قلعہ تعمیر کرتا ہے جس میں اخلاق، جس میں کردار، جس میں نسل، جس میں پاکی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور عورت محسنہ کیوں ہے؟
کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرد کو سونپ دیتی ہے اور اپنے آپ کو اس قلعے میں پہنچا دیتی ہے جو اس کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا، جو اس کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح جو ہے وہ نگاہ اور پاکی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پاکی کی میں نے ایک لفظ شرمگاہ نہیں بولا، پاکی بولا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مریم نے اپنی پاکی کی حفاظت کی، کیونکہ نہایت جو ہے وہ پاکیزہ جملہ ہے، نہایت پاکیزہ جملہ ہے، تو پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور آپ اس کو اسی طریقے سے کریں گے تو بہتر رہے گا۔ نکاح کے ذریعے سے ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، دو فیملیاں جڑ جاتی ہیں، دو اجنبی اور انجان لوگ جڑ جاتے ہیں اور ان میں دلی سکون، مودت، محبت، مسرت اور رحمت اس قدر ہوتی ہے کہ آپ سگے جو ہے وہ رشتہ داروں میں بھی اتنی نہیں دیکھ سکتے کہ جتنی اس رشتے کے جڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ دراصل دو جسم ایک جان ہوا کرتے ہیں، یہ دو جسم ایک جان ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ نکاح کا رشتہ ہی اچھے سلوک، اچھے برتاؤ پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ رشتہ دیر پا اور مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اس رشتے کی مضبوطی ہے حسن سلوک میں، اچھے سلوک، اچھے، اور یہ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ صرف یہ نہیں کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں، بلکہ شوہر اور بیوی کا جہاں آپس میں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہو، وہی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہو۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، میں تم سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو جو سب سے بہترین نہیں ہے اپنے گھر والوں کے لیے، وہ باہر والوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہتری کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اور یہ نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ بہتری اسے مضبوط ہونا چاہیے، دیر پا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ الجھنیں آ جاتی ہیں جو اس رشتے کو کہیں نہ کہیں سے کمزور کرتی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ رشتہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ یاد رکھنا کہ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہے، یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور بھی ہے۔ آپ اسے جتنا مضبوط بنائیں گے اس کی مضبوطی کی کوئی حد نہیں ہے، اور آپ اسے جتنا کمزور بنائیں گے اس کی کمزوری کی کوئی حد نہیں۔ اسے مضبوط بنائیں گے، مضبوط بنانے کے لیے کیا ارشاد ہوئے قرآن و حدیث میں؟ مثلا شوہر بیوی میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کسی بات کو لے کر کے تکرار ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ غصہ ہو جاتا ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ کو؟ شوہر اور بیوی کو ہی پہلے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ جب تھرڈ پارٹی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے معاملات ہاتھ سے جانے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ جو ہے بجائے مضبوطی سے کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے۔ ہاں تھرڈ پارٹی کی بھی ضرورت ہے اس میں، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نباہ کی صورت نہ بنتی ہو، آپس میں نباہ نہ ہوتا ہو، تو پھر ادھر کی فیملی سے اور ادھر کی فیملی سے آپ سمجھدار لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو، وہ لوگ جو صرف اصلاح چاہتے ہیں، وہ لوگ جو صرف رشتے کی مضبوطی چاہتے ہوں، ان لوگوں کو بٹھانا جائے۔ بٹھانے کے بعد اپنے مسائل کو رکھا جائے، اپنی مشکلات کو رکھا جائے، الجھنوں کو رکھا جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ لوگ اس مشکل کو حل کریں اور شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی کو دور کریں، نباہ کی صورتیں اور شکلیں سامنے لے کر کے آئیں اور اسے اختیار کریں بھی اور کروائیں۔ لیکن اگر پھر بھی اس کوشش کے بعد بھی اگر نباہ کی کوئی صورت نہیں بنتی، تب بھی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ دھڑ سے اٹھا کر کے عورت کو 3 طلاقیں دے دیں۔
نہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے 3 دے دی تو 3 ہو جائیں گی۔ ایک وقت میں ایک مجلس میں اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی تو اس پر اجماع ہے صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت کا کہ 3 دے دی تو 3 ہی ہوں گی۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو اجماع کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیث سلفی اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، 3 طلاق میں اپنی الگ 1.5 اینٹ کی چلاتے ہیں۔ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک اس مسئلے کو جو ہے الجھا کر کے رکھا اور پوری امت کے خلاف فیصلہ کروانے میں انہوں نے مدد کی۔ خیر بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک میں اس میں نہیں جاتا، لیکن میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ دھڑ دیسی 3 اٹھا کر کے طلاق دے دیں۔ آپ 1 طلاق دیجئے، عدت تک چھوڑے رکھیے، بہت ٹائم ملتا ہے عدت میں، 3 مہینے 4 مہینے، کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ 3 ناپاکی کا زمانہ گزرنا ہوتا ہے، اس میں کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ یہ کیوں بتایا قرآن نے، یہ کیوں بتایا اسلام نے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ طلاق دیتے ہیں تو میں چند دن کی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، روزانہ اس طریقے کے مسائل آتے ہیں، ہر روز طلاق کے مسائل آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ طلاق کب دی تھی تو کہتا ہے تبھی بس ایسی 2-3 گھنٹے ہوئے ہوں گے شاید۔ اب کیوں آئے ہو؟ حضرت میں شرمندہ ہوں، بہت افسوس ہے مجھے۔ 2 گھنٹے میں تمہیں شرمندگی ہوئی، 2 گھنٹے میں تمہیں افسوس ہو گیا، 2 گھنٹے میں تمہارے دماغ ٹھکانے لگ گئے، تب دماغ تو تم نے اس کے ٹھکانے لگانے کے لیے طلاق دی تھی، اب تمہارے دماغ کیوں ٹھکانے لگ گئے؟ اب ایک فیصلہ کر لیا تو کیوں آپ پریشان ہو رہے ہو؟ 3 گولیاں مار دی، جان سے مار دیا، تو آپ زندہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو مر گیا نا، تو مردہ میں جان تو نہیں لڑا دوں گا، آپ اسے زندہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اسے کے لیے آب حیات تلاش کرتے پھر رہے ہو کہ صاحب آپ بتا دو، آپ بتا دو، آپ بتا دو، آپ بتا دو؟ آپ کو تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلنے میں 3 مہینے نہیں لگتے ہیں، احساس ہونے میں، ندامت ہونے میں، شرمندگی ہونے میں، افسوس ہونے میں 3 مہینے نہیں، صرف 3 گھنٹے میں پتہ چل جائے، بلکہ اگلے ہی 3 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی نہ کوئی غلط کر دیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی تو بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، پھر جگہ جگہ جیسے اب آپ مسئلہ حل کر دیں، آپ مسئلہ حل کر دیں، تو ایک اگر دیکھتے رکے رہتے اور اس طریقے سے ایک وقت میں اتنے دن میں احساس ہو جاتا تو دوسری کی نوبت ہی نہ آتی، اور اللہ نہ کرے اتنے ٹائم میں بھی نباہ نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے اور دے دیتے، پھر انتظار کرتے، اتنے میں تو ہو ہی جاتا نباہ، پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر احسان کے ساتھ چاہتے روک لیتے، احسان کے ساتھ چاہتے چھوڑ دیتے، کیونکہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آتی ہے تو اس کی بہت ساری باتیں پسند بھی تو آتی ہیں، صرف ناپسند والی ہی دیکھو گے، پسند والی نہیں دیکھو گے، پسند کتنی آ رہی۔ ہاں اللہ نہ کرے کوئی شرعی بات ایسی ہے، کوئی شرعی جو ہے وہ عیب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو چھوڑنا تو الگ بات ہے بالکل، لیکن ناشتہ ٹائم پہ نہیں ملا، کوٹ پینٹ جو ہے وہ پریس ہوا نہیں ملا، جوتے جگہ پہ نہیں ملے، موزے نہیں ملے، کیپ نہیں ملا، قلم نہیں ملا، موبائل نہیں ملا، اٹھا کر کے چانڈ مار دیا، اس کے بعد تکرار ہو گئی، اس کے بعد بات بڑھ گئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ کیا تھا؟ کیا مذاق بنا دیا ہم نے؟ اس طریقے سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں خدا کی قسم انہیں قیامت میں جواب دینا ہوگا، اور جواب یہ دینا ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے سے غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کو ایک مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے، قرآن و سنت کو ایسے لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے، صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، صرف انا، صرف میں، اس نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا۔ آج اگر گھر برباد ہے تو صرف اس میں کی وجہ سے، صرف اس خود سری کی وجہ سے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ قرآن و حدیث ایک طرف اور اپنا سر اس کے سامنے اٹھا کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ قرآن و حدیث ہم نہیں مانتے، نہیں صاحب میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، نہیں مانتے آپ، مانتے ہیں مانتے ہیں تو میرا ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا آپ کا مسئلہ؟ اگر مانتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اگر حل نہیں کر رہے آپ تو اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے، آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، آپ اس سے بچ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا ایک مفید مشورہ ہے،
چونکہ یہ ایسے مسائل میں نے عظیم سامنے بیٹھے ہوئے اس لیے یہ باتیں بتائیں کیونکہ ان کی زندگی کی شروعات ہے، آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی ہیں، اور جو لوگ شادی ہو چکی جن کی وہ تو کر ہی رہے ہیں، ان کے تو تجربات کافی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ فیصلہ لیتے وقت یہ قابو میں رہنا چاہیے، یہ کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے قابو سے باہر ہو گیا تو شیطان اسی طرح کھیلتا ہے جیسے بچے گڑیا گڈے سے کھیلتے ہیں، شیطان ایسے ہی کھیلتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں ہمارا ایک فیملی پارلیمنٹ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ویکلی یہ پارلیمنٹ لگنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، بہو کی وغیرہ وغیرہ بہن بھائیوں کی باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ان کا مثبت حل اور علاج تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہماری روح بیمار نہیں ہے تو ہم حق بات بولیں گے، حق بات سنیں گے، اور اگر ہماری روح بیمار ہے تو نہ حق بات بولیں گے اور نہ ہی حق بات سنیں گے۔ جس انسان کو بھی حق بات بولنا یا سننا کڑوی لگے وہ سمجھ لے کہ اس کی روح بیمار ہے اور اسے اپنی روح کے علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج ملے گا صرف مدینے کے شفا خانے میں۔ اسے چاہیے کہ مدینے کے شفا خانے میں اپنے روح کی بیماری کا علاج تلاش کرے، اور اس شفا خانے کے ماہر ہیں علماء اکرام، علماء اہل سنت والجماعت، جو آپ کی بیماری کا حل اور علاج آپ کو تلاش کرتے دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک جو پڑھی جاتی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں اسباب زندگی کو، زندگی گزارنے کے جو آپ کے اسباب ہیں اسے عربی میں متاع کہتے ہیں۔ مال تجارت کو بھی متاع کہتے ہیں، پیسے کو بھی متاع کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں جو یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے اسے بھی متاع کہتے ہیں، آپ کے گھر میں جو آپ سامان استعمال کرتے ہیں اسے بھی متاع کہتے ہیں، آپ جو کپڑا، گاڑی، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ سب متاع میں داخل ہے۔ وہ سب یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ نفع اٹھاتے ہیں، جو قابل نفع، قابل استفادہ و افادہ ہے، اسے متاع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں سب سے بہترین اور نفع بخش اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نکاح حضور کی سنت، جو حضور کی سنت سے اعراض کرے وہ جو ہے سنت پر چلنے والوں میں سے نہیں، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکت سے مال فرمائے۔ محمد عظیم شاہدی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن، پسر محترم جناب احمد جان صاحب سیفی سلمہ المنان وحفظہ الرحمن، اللہ رب العزت ان کے والد ماجد، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی بہنوں کو اور جو بھی اہل خانہ ہیں اللہ رب العزت سب کو شاد و آباد فرمائیں۔ آپ تمام حضرات جو اس محفل میں موجود ہیں مرد و عورت، اللہ رب العزت آپ سب کو بھی سرسبز و شاداب فرمائیں، خوشیاں شادمانیاں عطا فرمائیں، ہمیں دلی سکون عطا فرمائیں، مودت عطا فرمائیں، رحمت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ اپنانے اور دوسروں تک اسے پہنچانے اور دوسروں کے گھر میں بھی اسلامی ماحول بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔